تو کچھ لوگوں کا مشن ہے کہ عربوں کی تباہی کو دیکھیں، تمنا کرتے ہیں کہ کسی دن عرب تباہ ہو جائیں، اور چند ممالک میں دشمنان دین کی سازشوں کے ساتھ جب کچھ تنظیمیں کامیاب ہو گئیں تباہی مچانے میں، ان ملکوں کی فوجیں توڑنے میں، حکومتیں توڑنے میں، جہاں نہ عزت محفوظ رہی نہ جان، بڑی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایسے لوگ ٹی ویوں پر، تقریروں میں، لٹریچر میں خوشی منا رہے ہیں۔ عربوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور پاکستان میں تو تنظیمیں ہیں جو اس چیز کی خوشی منا رہی ہیں اور تمنا کر رہی ہیں کہ یہ تباہی پھیلتی پھیلتی سارے عرب کو لپیٹ لے، اور جس حدیث میں بھی کہیں عرب کا نام آ جائے یا عرب کی ہلاکت کا نام آ جائے، اس حدیث کو ہائی لائٹ کرتے، ان الفاظ کو سادہ لوگوں کو ان کے دماغ میں یہ چیز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تباہی کی خبر دی ہے، لہذا اب یہ تباہ ہو جائیں گے، ہمارے سامنے ان کی لاشیں پڑی ہوں گی اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ کس قسم کے داعی ہیں جو ایک امت، عرب امت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کو مخاطب کرتے تھے تو عرب کو مخاطب کرتے تھے، اور اس میں ہم عجم بھی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا یا امت عجم، عرب کہا ہے۔ عرب سے مراد پوری امت ہے، مخاطب عرب کو کیا اور مراد ہم سب ہیں۔ تو دراصل ایسے لوگ کسی خفیہ تنظیموں کے لوگ ہوتے ہیں جو عربوں کے خلاف مشن پر ہیں اور لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور کووں کی طرح کائیں کائیں کرتے رہتے ہیں، شاید کوئی جانور گر جائے ان کی کائیں سے اور اس کی کھال اتار لے۔ کبھی بھی کووں کی کائیں سے کوئی جانور مرتا نہیں ہے، جو جس کا وقت ہے اس پر ہی مرے گا اور اپنی زندگی گزار کر جائے گا۔ عربوں کے بارے میں کوئی کہیں ایسا نہیں ہے جو یہ تنظیمیں پھیلا رہی ہیں، بلکہ عربوں کے بارے میں اس کے برعکس ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوں گی، جہاد ہوگا، دجال کے آنے سے پہلے، دجال کے آنے کے بعد، امام مہدی کی قیادت میں عرب پیش ہوں گے، عرب ہی قیادت کریں گے۔ اور یہ دجال عرب کو اس طرح بنا کر پیش کرتے کہ ابھی شاید اگلے سال یا اس مہینے میں ختم ہونے والے ہیں سب، اور پھر لشکر کہاں سے نکلیں گے؟ ہندوستان سے۔ ہندوستان سے ان لوگوں کے لشکر نکلیں گے جنہوں نے اسلام کا نقشہ بگاڑ دیا ہے، یا خراسان سے، پہاڑوں سے کوئی کالے جھنڈے والے لشکر نکلیں گے، نیتیں ان کی کالی ہیں، اور من گھڑت حدیثوں کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے قرآن کی آیت، اور صحیح ترین احادیث جو بخاری کی، مسلم کی، مسند احمد کی، جو ان کے اپنے بارے میں ہے، اس کو چھپاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لشکر نکلیں گے پہاڑوں سے۔ کون سے پہاڑوں سے؟ خراسان سے، یعنی افغانستان، ایران، یہاں سے، اور پھر چلتے چلتے ترکی تک پہنچ جاتے ہیں کہ ترکی سے خلافت آنے والی ہے۔ کون سی خلافت؟ اسلام اور عرب دشمنی کی خلافت یا توحید و سنت کی خلافت؟ دشمنی تو اس حد تک ہے کہ عربی کا کوئی بینر نظر آ جائے تو بھاگ کر شرطے اس کو کھینچ پھاڑ دیتے ہیں۔ دراصل ان لوگوں کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اینٹی عرب، اینٹی اسلام، اور یہ چیز دور جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ ابھی اسلام بھی نہیں آیا تھا، ایک فارس تھا، ایک روم تھا، اس وقت بھی وہ عربوں کے بارے میں یہی باتیں کیا کرتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد فارس کی نمائندگی ایک قوم نے لے لی جو اصل میں ہے متجوس، یعنی مجوس کے نقش قدم پر ہے، اور روم کی
नुमाइंदगी पूरा यूरोप लेकर फिरता है, इस्लाम और अरब के बारे में प्रोपेगेंडा, और अजम लोग जो यहाँ हिंदुस्तान या अफगानिस्तान दूर दराज रहते हैं वो समझते शायद किबला इधर ही है मुसलमानों का, और इस तरह पेश करते अपने आप को शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी अहादीस इस मरकज के लिए कही है जो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है या कहीं दूर दराज, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातें सहाबे किराम और अरब को मुखातब करके फरमाई है। जितनी भी फतूहात हैं, जितनी भी बशारतें हैं, उम्मत का मुस्तकबल है, ये कैसे हो सकता है मरकज, इस्लाम का मरकज तो तबाह हो जाए और हिंदुस्तान इस्लाम का मरकज बन जाए? ये कौन सी हदीस में कि इस्लाम का जो मरकज, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां इस्लाम की तालीमात को मुकम्मल किया, जहां दज्जाल जैसा बड़ा फितना भी दाखिल नहीं हो सकता, वो तो तबाह हो जाएगा। यहां से आप इन लोगों की ज़हनियत का अंदाजा लगा सकते हैं, और आप दरसे कुरान के नाम से पागल हुए चले जाते हैं कि दरसे कुरान हो रहा है, कुरान खोलकर अपने पेट की हवा खारिज की जाती है, पेट से बातें की जाती हैं, कोई तफसीर सहाबा की नहीं, कोई आइम्मा किराम की नहीं, कोई अहले इल्म का मौक़िफ़ नहीं, अपनी एक आइडियालॉजी को कुरान की आयत पढ़ के घंटों घंटों बयान किया जाता है। और माह रमजान इसके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन मौसम मिलता है कि लोगों को मस्जिद से निकालकर शादी हाल में बुक करा दिया जाता है और वहां जाकर ब्रेन वॉशिंग की जाती है। मस्जिद में एक आलिम दीन 20 मिनट या 15 मिनट भी हदीस बयान कर दे तो भारी पड़ जाती है। 2-2 बजे तक ब्रेन वॉशिंग के लिए बीवी बच्चों को लेकर जाकर वहां बैठे होते हैं। और यही तबाही है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि जब इल्म की उम्मत के किबार से को छोड़कर छोटे लोगों से लिया जाएगा, सिगार यानी इल्म में यतीम, चाहे बूढ़े हो चुके हो, सफेद दाढ़ियां हो चुकी, इल्म में यतीम है, तयम्मुम का तरीका नहीं है आता, अकीदे का पता नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह के तर्जमा सही नहीं करना आता, और 10-10 सालों से तफसीर कर रहे हैं। आम लोगों की बात नहीं है, ये उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो मसनदों पर बैठकर लोगों को तफसीरें पढ़ा रहे हैं। और वो उलमाए दीन जिन्होंने जिंदगी का एक हिस्सा घुटने रगड़े हैं उलमा के सामने बैठकर इल्म हासिल किया है, एक एक आयत के बारे में कुरान की तफसीर, हदीस की तफसीर, सहाबा की तफसीर, आइम्मा की तफसीर का इल्म हासिल किया है। कोई छोटे मोटे कोर्स नहीं किए, उनकी कदर ही नहीं, उनको छोड़ के भागे जा रहे हैं। उनकी 2 मिनट की बात भी भारी लगती है।